اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی بیٹیوں، اللہ رب العزت کے کھرب و احسانات، جس مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی سے ایمان اور عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرما دی، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں زندگی میں یہ موقع نصیب کیا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکیں۔ اصل میں سیرت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے شروع ہوا اور قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ اس عنوان کے اوپر تو ہر طرح کے علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کام کیا، علماء، صلحاء، خطبہ، مقررین، سب نے، شعراء نے، ہر ایک نے سبحان اللہ اس کے اوپر خوب محنت کر دی اور لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، اور آج سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سبحان اللہ یہ اپنی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی کوشش، محنت اس کے اوپر کرنے کی کر رہا ہے۔ یہاں سب نے کی، ہم فقیر بھی اسی لیے یہاں پہ آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ، محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اس لیے روحانی طور پر یہ ایک بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عمومی طور پر آپ نے دیکھا تمام ہی جگہ میں، پوری دنیا میں سیرت کے عنوان کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چل سکے اور وہ اس کی اتباع کر سکیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق جو ہے گزار سکیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکے۔ تو ہم فقیر بھی سب مل کے ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنے لگے ہیں۔ ہم سب کی حیثیت ایک اسٹوڈنٹ کی نسبت سے ہی ہے۔ محبت والوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیست، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لوں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی کا زبان پر لانا میرے لیے بے ادبی کی مانند ہے۔ بہرحال اس وقت ہم لوگ انشاءاللہ اپنی کچھ چیزوں کو لے کر بیٹھیں گے جو ہمارا یہاں کا آج کا عنوان یا ہمارا آج کا مقصد ہے، اور جو الحمدللہ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ تھوڑا اس کو شروع کرنے میں دیر ہوگی، ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ ربیع الاول جیسے شروع ہوا تھا اس وقت ہم لوگ اس کو شروع کر دیتے۔ یہ کوئی ایک مہینے کی تو بات نہیں، ہمیں تو سارا سال پوری زندگی اس کے تذکرے کرنے ہیں، مگر دل میں خیال آیا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ جیسا اس محبت کا حق تھا وہ محبت کا حق تو ادا نہ ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز اب ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے اندر ہمارا جو مقصد، ایک ارادہ ہے، جو ہم ایک گول لے کر چلیں گے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 2-3 ہفتے کی کوشش ہوگی، اور اس میں ہم جو ہے صبح و شام ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم سیکھیں گے،
اور خود بھی سیکھ کر انشاءاللہ العزیز اس کو آگے اپلائی کرنا شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں چند ایک ہمارے مقاصد ہوں گے، ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ العزیز اس کو لے کے بات چیت کو آگے چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اس کی کیا حیثیت تھی، کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں، کیونکہ سیرت تو ایک ایسا ٹاپک ہے الحمدللہ کسی بھی ایک طرف کو پکڑیں تو باقی تمام چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور اتنا بڑا اور گہرا ٹاپک ہے، اور ہماری تو زندگیاں ختم ہو جائیں، قیامت تک کی نسلیں اور ہمارے جسم پہ جتنے بال ہیں ان کی زبانیں بن جائیں، تب بھی ہم اس کے ایک حصے کا، ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، مگر مختصر طور پر ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور جو مقاصد ہیں، جو مقصد ہیں، گول ہیں، ان کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں بھیجا، اس کو اگر ہم جغرافی طور پر دیکھیں کہ وہ تینوں طرف سے پانی کے اندر گھرا ہوا ہے، اور صرف اوپر ایک طرف سے وہ بکیا زمین کے ساتھ ہینگ اپ ہوا ہوا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے کہ تین طرف سے وہ جسم سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی لٹک رہا ہوتا ہے اور وہ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جب تک دل سلامت ہے انسان کی زندگی قائم ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو عرب کا جو جزیرہ ہے پوری دنیا کا جغرافائی دل نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ جب تک یہ جغرافائی دل رہے گا یہ دنیا رہے گی، اور جب یہ نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور اسی جغرافائی لحاظ سے جو ہمارا دل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ خشک پہاڑ تھے، سبزہ نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا، آسائش کی کوئی بھی اسباب وہاں نظر نہیں آتے تھے، ضرورت زندگی بھی وہاں ملتی نہیں تھی، اس لیے باہر کے بادشاہوں کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جو مقامی لوگ تھے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، جو زیادہ طاقتور تھا اس کی زیادہ چلتی تھی، وہ کسی قانون کے پابند نہیں تھے، چند لوگ جو بڑے سردار ہوتے تھے مل کر جو بات کر دیتے تھے وہی قانون بن جاتا تھا۔ ظلم و ستم، انانیت، حقوق کو جو ہے پامال کرنا، یہ عام معمول کی باتیں ہوتی تھیں۔ پڑھائی لکھائی اس علاقے میں بالکل نہیں تھی، وہ لوگ لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے، ہاں وہ ہر چیز کو زبانی یاد رکھتے تھے، اور لکھنے کو وہ ایک عیب یعنی آر سمجھتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، ان کو اپنے خاندانی نسب نامے یعنی جو چین ہوتی ہے اس میں جو ہے اوپر 20 30 تک اوپر شجرے ان کو زبانی یاد ہوتا کرتے تھے، قبیلوں کے شجرے یاد ہوتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑوں کے شجرے بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ سب سے پہلے کس کے پاس تھا، پھر کس کے پاس، پھر کس کے پاس ہے، تو ان کے شجرے بھی ان کو یاد ہوتے تھے۔ قوت حافظہ ان لوگوں کا بہت زیادہ تھا۔ یہ فطرت ہے کہ انسان کی جس صلاحیت کو زیادہ استعمال کیا جائے انسان کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ دیکھا کہ وہ لکھتے تو نہیں تھے مگر یاد ہر چیز کو کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کی یادداشت بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی تھی۔ جب بھی بڑے بڑے کوئی اس طرح سے میلے وغیرہ لگتے تھے عرب میں تو وہ ہزاروں اشعار زبانی سنا دیا کرتے تھے، قصے زبانی ان کو یاد ہوتے تھے، یہ ان کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان پڑھ جو ہے معاشرے میں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صداقت کے بیج بوئے اور وحی کی روشنی وہاں پہ آئی، وحی کی بارش ہوئی، پھر گلشن نے وہ بہار دیکھی جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ اس میں علماء نے چند حکمتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عرب کے لوگوں کی جو طبیعت تھی وہ جلدی ماننے والی نہیں تھی، اور جب مان لیتے تھے تو پھر اس سے ٹلتے نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیے کہ وہ ہاں اور نہ کے درمیان کوئی تیسری بات نہیں جانتے تھے، کسی بات پہ یا تو ہاں کرتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ لہٰذا کئی صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب ہم کافر تھے تو سب سے زیادہ نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ تھی، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اس خیمے کے ساتھ، اس ٹینٹ کے ساتھ ہو گئی۔ تو ان کی طبیعتیں ایسی ہوا کرتی تھی، وہ ڈھل میں لوگ نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ڈٹرمنیشن پاور یعنی قوت ارادی بہت زیادہ تھی۔
چنانچہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو لوگ رف اور ٹف ہیں یہ اس دعوت کو قبول کریں گے تو اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو دوسری بات جو وجوہات علماء نے لکھی وہ یہ کہ وہاں کے جو سرکمسٹانسز تھے، وہاں کے جو ماحول کے حالات تھے بہت سخت قسم کے تھے، موسم کی شدت تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، اور پانی وہاں پہ تھا نہیں، کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی، بھوک پیاس بہت زیادہ وہاں پہ تھی، گویا وہاں مجاہدہ بہت زیادہ تھا۔ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جب اتنی مشقت کی زندگی گزارنے والے لوگ اس کام کو قبول کر لیں گے تو دنیا میں باقی جگہوں پر جہاں آسانیاں ہوتی ہیں اس کام کو پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ فصیح اللسان لوگ تھے، ان کی زبان کیا تھی؟ فصیح تھی، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باہر والے لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی گونگا ہے، یعنی ان کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسروں کو گونگا کہتے تھے، یعنی جو اپنے احساسات کو صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں صرف ہم لوگ ہیں جو اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر بیان کرنا جانتے ہیں، اور واقعی عربی زبان ایسی ہی زبان ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے لیے دوسری زبان میں ہمیں 20 لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا کہ یہ لوگ اگر اسلام کے پیغام کو قبول کر لیں گے تو چونکہ ان کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا فن آتا ہوگا، اس لیے پھر یہ دین اسلام کے پیغام بھی جب ان کو پہنچے گا تو پوری دنیا میں پورے لوگوں میں اسلام کا پیغام یہ آسانی تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا ان 3 باتوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے دعوت اللہ کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ یعنی کیا تھا؟ جو مجاہدہ بھی کر سکتے ہوں اور جس کی شخصیت کے اندر ایک یعنی پیورٹی ہو، اخلاص یعنی کھرا پن ہو، اور تیسری جس کو اپنا معافی ضمیر بیان بھی کرنا ہوتا، تو ایسا بندہ بہت اچھا داعی بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لائے جب تاریخی اعتبار سے روشنی کا زمانہ تھا۔ اگر پہلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کوئی حالات نہیں ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ان کی وفات کے 100 سال کے بعد کسی نے لکھے، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے حالات تو موجود ہی نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تاریخ روشنی کے زمانے میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بچپن